اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین حضرات متوجہ ہیں، آج 8 شوال کی تاریخ اسلام کے ایک انتہائی دردناک غم انگیز سانحہ یعنی انہدام جنت البقیع کی تاریخ تھی، اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں چند معروضات عرض کرنے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ علمی حلقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن میں اور روایات میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اور رسول اور اہل بیت رسول کچھ کاموں کا حکم دیتے ہیں امر کی صورت میں، یہ کام کرو، صلو علی النبی، جی یہ کام کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو۔ بعض اوقات بظاہر خبر دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن مقصد وہ حکم کرنا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ بظاہر خبر دی جا رہی ہے، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے یہ من تقوى القلوب، یہ وہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر کے ذیل میں، اس خبر کی ضمن میں اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرو۔ خبر کی صورت میں حکم ہے، شاعر اللہ کی تکریم کرو۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ فرماتا ہے لوگ مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، میں دکھائی نہیں دے سکتا، لیکن میں نے اپنی معرفت کے لیے انسان کے سراپا کو سر کے بالوں سے لے کر اور پاؤں کے ناخن تک، جسم کے بیرونی حصے اور داخلی حصے، سراپا کو بھی اور پوری کائنات کو، درخت کے ہر پتے میں اور ریت یا مٹی کے ہر ذرے کو میں نے اپنی قدرت کی نشانیوں سے بھر دیا ہے۔ یہ میری نشانیوں میں غور، یہ میری معرفت کے لیے اور مجھے پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ جاندار مخلوق، عقل مند مخلوق اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ عقل مند مخلوق میں جو خدا کا قائل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جو خدا کا منکر ہے دہری وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ نے کافر کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو خدا فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، خدا کیا فرمانا چاہتا ہے؟ میری جتنی بھی مخلوق ہے، جس چیز کے اوپر بھی ہاتھ رکھو اور وہ میری نشانی ہے اس کی تعظیم کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے خدا کا منکر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کے تعظیم کریں ہم۔ وہ خدا کا دشمن، رسول کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بظاہر اچھی مخلوق کا خالق بھی خدا ہے اور بظاہر بری مخلوق کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اپنی ہر مخلوق کا اس کی تکریم یا احترام کا حکم نہیں دیتا، ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر کون سی نشانیاں ہیں کہ جن کی تکریم اور تعظیم کا، عزت اور احترام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی چیزوں کا نام شاعر رکھا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے، شاعر ایک عام لفظ ہے، بظاہر
وہ کائنات پوری مخلوق کو شامل ہے، لیکن خدا نے قرآن میں 3 چیزوں کا نام شعائر رکھا ہے، وہاں سے ہمیں ایک کلیہ ملتا ہے۔ نمبر 1، 2 پہاڑیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے شعائر رکھا ہے۔ ایک صفا کی پہاڑی جہاں سے آپ سعی کو شروع کرتے ہیں، ایک مروہ کی پہاڑی جہاں پر آپ کا چکر اختتام کو پہنچتا ہے، اور وہ جو اوپر ایسی گول دائرہ سا وہ بنا ہوا ہے، اس کو اوپر انتہائی جلی حروف میں اور خوبصورت لکھا ہوا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ پہاڑی ہے، اوریجنل حالت میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے، زمین سے کافی اس کا حصہ اٹھا ہوا ہے۔ مروہ اونچی نہیں ہے، نیچے زمین کے ساتھ وہ ہموار ہے، اور اوریجنل حالت میں وہ اس کے کچھ حصے موجود ہیں، وہ لیکن چونکہ اس کے پتھر بڑے نوکدار ہیں، اس لیے حاجیوں کو بچانے کے لیے اوپر کوئی خاص مٹیریل ڈالا ہوا ہے، کو لکسا تاکہ اوپر چلیں تو حاجیوں کے پاؤں زخمی نہ ہوں۔ ان 2 پہاڑیوں کو خدا فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ پہاڑی ہے، پہاڑی کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار مخلوق نہیں ہے، یہ پہاڑی بھی شاعر اللہ میں سے ہے، وہ پہاڑی بھی شاعر اللہ میں سے۔ اور والبدن من شعائر اللہ، خدا فرماتے یہ قربانی کا جو جانور ہے نا، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اس کی تکریم کرو۔ ہر چیز کی تکریم کا اپنا ایک انداز ہے۔ آپ کے ملک میں بھی قربانی کی جانور کی تعظیم کی جاتی ہے۔ کافی عرصہ پہلے بکرا کو خرید کے اس کو پتہ نہیں مہندی بھی لگاتے ہیں، گلے میں بھی کوئی چیز ڈال دیتے ہیں۔ بھائی 3 چیزوں کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام شعائر رکھا ہے۔ 2 پہاڑیاں، قربانی کا جانور، منا، عرفات، مزدلفہ، ان کو مشاعر کہا گیا ہے۔ مشاعر، اس سے کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں آپ؟ ہر وہ چیز جس کی کسی نہ کسی حوالے سے دین کی طرف نسبت ہے، وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ مجھے بتائیں، انصاف سے بتائیں، روزہ رسول شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ وہ جگہ جس پر رسول خدا پیدا ہوئے، مولد النبی، اس کو پر ابھی لکھا ہوا ہے، مکتب مکہ المکرمہ العامہ، مکہ لائبریری لکھ دیا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے، یہاں حضرت پیدا نہیں ہوئے، ایسی ہی بنائی ہے، لوگوں نے باتیں بتائی ہیں۔ اچھا بھائی یہ غلط ہے تو پھر آپ صحیح بتائیں نا کہ حضرت کہاں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ایک المیہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پتہ نہ ہو کہ رسول خدا کی پیدائش اور ولادت کس جگہ ہوئی ہے۔ یقیناً وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ علی اور اولاد علی کی قبر یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ نہ اس قبر کو ہم اپنا مسجود سمجھتے ہیں، نہ اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تکریم اور تعظیم کرتے ہیں، یہ اس کی تکریم ہے۔ اور یقیناً یہ اہل بیت اطہار جن ہستیوں کی قبروں کو منہدم کیا گیا، یہ ان ہستیوں کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔